تو آئیے ذرا تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو فوجی کشیدگی ہوئی وہ تو دہائیوں میں بدترین تھی۔ صورتحال بہت سنگین تھی، میزائل، ڈرون حملے۔ ہاں، اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 70 قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ بہت افسوسناک۔ واقعی آج ہم کچھ ملے جلے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں، ہندوستان پاکستان کشیدگی کے بعد سفارتی کوشش۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کہہ لیں بندوقیں خاموش ہوئیں تو سفارتکاری نے کیسے کام کیا۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک بہت نازک مرحلہ تھا، ایک شدید فوجی ٹکراؤ تھا جی جو کسی بھی وقت مزید بگڑ سکتا تھا۔ بالکل تو بالآخر کو امریکہ کی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی جنگ بندی۔ امریکہ کا کردار واضح ہے۔ ہاں، لیکن جنگ بندی تو آپ سمجھیں کہ صرف پہلا قدم تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد اصل چیلنج شروع ہوا کہ بھئی اس امن کو جو بڑا نازک سا تھا اسے برقرار کیسے رکھا جائے اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے کیسے روکا جائے۔ تو یہاں پر کئی بین الاقوامی کردار سامنے آئے۔ اچھا، تو امریکہ کے علاوہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایران کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایران نے ثالثی کی پیشکش کی اور تحمل پر بھی زور دیا۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ میرا مطلب ہے امریکہ تو پہلے ہی موجود تھا۔ دیکھیں، ایران کی پیشکش کو نہ اس کے علاقائی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اب وہ پڑوسی ملک ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا مفاد تو تھا کہ خطے میں استحکام رہے۔ تو اس کی پیشکش چاہے وہ قبول ہوئی یا نہیں، وہ اس کی خواہش کو ظاہر کرتی تھی کہ بھئی ہم بھی اس مسئلے کے حل میں ایک کردار چاہتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے اپنی موجودگی کا احساس دلانا۔ بالکل، یہ علاقائی طاقتوں کی جو پیچیدہ حرکیات ہوتی ہیں نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہر کوئی اپنا اثر و رسوخ وہ کیا کہتے ہیں قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اور پھر ترکی کا کردار؟ وہ تو ذرائع کے مطابق کافی منفرد سا لگتا ہے۔ ترکی، امریکہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ان سب کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں بھی شامل تھا۔ یہ تضاد نہیں جی۔ لیکن آج کل کی جو سفارتکاری ہے نا، جی اس میں یہ اتنا غیر معمولی بھی نہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، ترکی علاقائی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو گہرے تعلقات ہیں ہی، وہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی وہ وسیع تر علاقائی استحکام میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور مغرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو متوازن رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بیلنسنگ ایکٹ تھی۔ شاید یہ کوشش تھی کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ایک بڑے بحران کو ٹالنے میں جس سے سبھی متاثر ہوتے اپنا کردار بھی ادا کرے۔ اور یہ جو اجتماعی کوشش کا ذکر آیا ہے، ترکی، امریکہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کیا یہ عام بات ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ممالک عموماً ایسے معاملات پر ایک پیج پر ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ اتحاد بذات خود اہم ہے۔ یہ ممالک ہمیشہ ہر علاقائی مسئلے پر متفق نہیں ہوتے، ان کے اپنے مفادات ہیں، بعض اوقات اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس معاملے میں ان کا اکٹھا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صورتحال کو کتنا سنگین سمجھا جا رہا تھا۔ یعنی خطرہ بہت بڑا تھا۔ بالکل، شاید ان سب کا مشترکہ مفاد یہی تھا کہ کسی بھی قیمت پر ایک مکمل جنگ کو روکا جائے جو پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ جی ہاں، جس سے صرف سلامتی نہیں بلکہ تجارت، توانائی کے راستے سب کچھ متاثر ہوتا۔ تو یہ اجتماعی کوشش بحران کی سنگینی کو اور اسے روکنے کی فوری ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام کوششوں کو ملا کر دیکھیں، امریکی ثالثی، ایران کی پیشکش، ترکی کا وہ دوہرا کردار اور پھر یہ اجتماعی کوشش، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ سفارتکاری مؤثر رہی؟ دیکھیں، فوری طور پر تو بلا شبہ ان سفارتی کوششوں نے کم از کم قلیل مدت میں صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یعنی آگ بجھانے میں کامیاب رہے؟ ایک طرح سے جنگ کے دہانے پر پہنچنے کے بعد پیچھے ہٹنا اور بات چیت کا راستہ اپنانا یہ بذات خود ایک کامیابی تھی۔ اس نے دکھایا کہ شدید فوجی کشیدگی کے باوجود سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے اور بین الاقوامی دباؤ اور کوششیں رنگ لا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فوجی کارروائی کے فوراً بعد جو سفارتکاری متحرک ہوئی، اس نے وقتی طور پر بحران ٹال دیا۔ امریکہ، ایران، ترکی، یو اے ای، سعودی عرب سب نے اپنے اپنے انداز میں کردار ادا کیا۔ بالکل، وقتی طور پر بحران ٹل گیا۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے،
جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو وقتی سفارتی کامیابیاں ہیں، ہم، کیا یہ کافی ہیں؟ یہ کوششیں تو بحران پیدا ہونے کے بعد کی گئیں۔ اصل چیلنج تو یہ ہے کہ مستقبل میں ایسے خطرناک فوجی ٹکراؤ کی نوبت ہی نہ آئے۔ یعنی جڑ پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل۔ کیا اس کے لیے زیادہ پائیدار، مستقل اور بنیادی وجوہات پر مبنی اقدامات ممکن ہیں، جن پر شاید ابھی اتنی توجہ نہیں دی جا رہی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔